اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 10 تلاوت کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پروردگار آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کا فہم اور ادراک عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں اس قرآن پاک کے اندر اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فآمنوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم آمنوا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ینتہوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ كانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رکوع نمبر 10 میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ آپ نے نہ پہنچایا، آپ نے نہیں پہنچایا۔ تو اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کافر لوگ ہیں، جو کافر قوم ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتابی، آپ ان کو فرما دیجئے۔ کل فعل امر کا صیغہ حکم کے معنی میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے رسول، آپ ان کو فرما دیجئے، بتا دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ جب اہل کتاب کی بات ہوتی ہے تو اس میں تورات اور انجیل دونوں کتابوں کی بات ہوتی ہے، جو قرآن سے پہلے ساری جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی بات، ساری کتابوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کتابوں والوں کو اہل کتاب کہا گیا۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان کو کہہ دیجئے اے اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ تم کسی چیز پر ہدایت، یعنی کہ کسی بھی چیز کے حوالے سے، یعنی کہ ہدایت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو تم کسی چیز پر، یہاں تک کہ حتیٰ، یہاں تک
کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک، اور اللہ کہتا ہے ضرور اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے جو نازل کیا گیا، ما انزل الیک جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے یعنی کہ نازل کیا گیا ہے، جو اتارا گیا ہے، تو اس کی تو یا نوا کفرا اس کی سرکشی اور انکار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس میں اور بڑھا دے گا، جو اس کی سرکشی کر رہے ہیں، جو اس کا انکار کر رہے ہیں، اللہ ان کو اور بڑھا دے گا۔ فلا تاس علی القوم الکافرین، پس آپ ان کافر لوگوں کے اوپر، کافر قوم کے اوپر افسوس نہ کریں۔ ان اللہ زینہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کافر لوگوں کے اوپر افسوس نہ کریں۔ ان اللہ زینہ آمن واللہ زینہ ہادو وصابیون والنصارى، اللہ کہتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے، ہادو یہودی بنے اور صابی بنے اور نصارہ یعنی کہ نصارہ نصرانی عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، اور جو نصرانی بنے، جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو ایمان لایا اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن یعنی آخرت کے دن پر، وعامل صالحا اور نیک عمل کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے کسی قسم کا بھی، اور نہ وہ اللہ کہتا ہے غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے لیا تھا، اخذنا ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف رسول، کلما جاءہم رسول، اللہ کہتا ہے جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر، تو بما لا تہوی انفسہم، جسے ان کے نفسوں نے ناپسند کیا، لا تہوی یعنی کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، تو جو چیز خواہش کے مطابق نہیں ہوتی اس کو انسان ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے نفسوں نے جسے ناپسند کیا، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، تو انبیاء کے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا، کذبوا جھٹلایا، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہے، کافر لوگوں کی باتیں کر رہا ہے کہ انہوں نے میرے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا بھی اور قتل بھی کیا۔ وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اللہ کہتے ہیں اور یہ فرض کر لیا گیا کہ نہیں ہوگا انہیں عذاب، یہ ان لوگوں کا گمان تھا، یہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں عذاب اللہ کا نہیں ہوگا، فَعَمُوا تو وہ اندھے ہو گئے یعنی وہ سمو اور بہرے ہو گئے، یعنی کہ وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو اندر بہرا بنا لیا، جیسے وہ اندھے بن گئے، بہرے بن گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نظر رحمت فرمائی، توجہ فرمائی۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، اللہ کہتا ہے پھر وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے، ان میں سے بہت سارے، کثیر منہم ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہاں سے عقیدہ تثلیث کی بات شروع ہو رہی ہے، یہاں پر یہ جو آگے یہ سارا سلسلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی تو ہے، یعنی کہ عیسیٰ کا، مریم کا جو بیٹا مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ وہی تو ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ کہا تھا خود مسیح نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو کس کی؟ اس اللہ کی، ربی جو میرا بھی رب ہے، و ربکم اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اللہ کہتا ہے یقیناً جو بھی شریک بنائے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، علیہ الجنت اس کے اوپر جنت، وما واہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ سے مراد دوزخ ہے، جہنم ہے، اللہ کہتا ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کہتا ہے بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا ہے اور تین خداؤں سے۔
تین خداؤں سے یہ عقیدہ تثلیث کی بات شروع ہو گئی ہے۔ وما من الہن، اور نہیں ہے کوئی معبود، کوئی خدا، الا الہ، مگر ایک اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف وہی ایک ہے جو اللہ ہی ہے نا، صرف ایک وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر باز نہ آئے اس قول سے، اس بات، یہ جو جھوٹی بات کہہ رہے ہیں اس کے کہنے سے، اللہ کہتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا اس سے باز نہ آئے تو لا یمسن الذین کافروا منہم عذاب علیم، تو ضرور پہنچے گا، اللہ کہتا ہے، ان کو دردناک عذاب ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ افلا یتوبون اللہ ویستغفرونہ، تو کیا نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف؟ یہ حرف استفہام سوالیہ انداز، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے وہ بخشش طلب نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، سبحان اللہ۔ بے شک مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور نہیں ہے مسیح بن مریم مگر ایک رسول، یعنی کہ جو مریم کا بیٹا مسیح ہے نا، وہ اللہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ صرف ایک رسول ہے، اور رسول کے سوا اور اس کے علاوہ، وہ نبی کے علاوہ، رسول کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کہتا ہے اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی جو ماں یعنی حضرت عیسیٰ کی جو ماں ہے، ان کی جو والدہ ہے حضرت مریم، اللہ کہتا ہے وہ صدیقہ یعنی بڑی راست باز تھی۔ کالا یقولان الطعام، اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، جیسے عام لوگ سب کھانا کھاتے ہیں جب ان کو بھوک پیاس لگتی ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ بھی دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اللہ کہتا ہے دیکھو کیف نبینو، کہ کیسے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیاتی نشانیاں، اپنی دلیلیں، اپنی آیتیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں۔ کل، آپ بتا دیجئے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اس کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہ تمہارے نقصان کے اور نہ نفع کے مالک ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہ ہے جو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کل یا اہل الکتابی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، لا تغلو، حد سے تجاوز نہ کرو، غیر الحق، ناحق اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اللہ کہتا ہے اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشوں کی جو گمراہ ہو چکی ہے پہلے سے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ کر چکے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو اور راہ راست سے بھٹک چکے ہیں۔ دلو، گمراہ ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، کہاں سے؟ جو راہ راست ہے، جو اللہ کا راستہ ہے اس سے وہ بھٹک چکے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 10، اس کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے، بلغ، پہنچا دیجئے۔ تمام واجب الاحترام جس قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اس قوم کی کوئی بات بھی درست نہیں تھی۔ جس قوم کی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے تو اس وقت اس قوم کی کوئی بھی بات ٹھیک نہیں تھی، سیاسی طور پر بھی وہ انتشار کا شکار تھے، معاشی طور پر بھی وہ بدحالی کا شکار تھے، اخلاقی لحاظ سے بھی وہ بہت گرے ہوئے لوگ تھے، شراب نوشی، جوا، بدکاری، یہ تمام برائیاں عام تھیں، اور جن میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور تو ان باتوں کو سرداری کی علامت سمجھا جاتا تھا، ان باتوں کو دولت مند ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قتل اور ظلم کرنے کو بہادری سمجھا جاتا تھا، اور خود جو خانہ کعبہ تھا وہ اندر سے 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ تمام بری باتیں ان لوگوں کا دین تھا جو اس وقت کے مکہ کے لوگ تھے نا، تو ان کا یہ دین تھا اور یہی ان کا عقیدہ تھا۔ اب ان تمام بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کا انتخاب فرمایا، ذرا آپ سب غور فرمائیے، کیسی ہستی کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، جس کا کوئی بھائی نہیں تھا، جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، جن کے سر پر دادا کا سایہ نہیں تھا، اور ان کے پاس دولت بھی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھے ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے پاس صرف ایک اللہ کا نام،
صرف ایک اللہ کا نام۔ باقی رہی دشمنوں کی قوت، کفار کے حملے، منافقین کی سازشیں، کافروں کی ریشہ دوانیاں، تو سن لیجئے اللہ تعالیٰ خود آپ کا رکھوالا، اللہ تعالیٰ خود آپ کا نگہبان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذرہ برابر بھی گزند نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے جیسے آیات قرآنیہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نزول ہوتا ہے نا، تو کافروں کی سرکشی میں، ان کی بے ایمانیوں میں، ان کی بد کرداریوں میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل کیوں رنجیدہ ہو، آپ کیوں اداس ہوتی ہو ان کی ایسی باتوں کے اوپر؟ اگر یہ گمراہی کے اوپر جمے ہوئے ہیں تو جمے رہنے دے، آپ تو اپنے لیے یہ سزا خود ہی بھگتیں گے نا۔ آیت نمبر 69 کی وضاحت بہت اچھے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں بھی گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 62 کو ایک دفعہ آپ دہرا لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اور اللہ کے اوپر ایمان لانے سے مراد ہے اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کمال کو، اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کو، اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے، یہ ہے ایمان۔ اور آیت نمبر 70 کے مطابق جب کسی اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کو ان کی غلط کاریوں کے اوپر لعنت ملامت کی اور ان کو روکا تو وہ بپھر گئے اور بگڑ گئے، نبوت کے احترام کو بلائے طاق ان لوگوں نے رکھا اور انبیاء کو جھٹلانا شروع کر دیا، بعض انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ ان تمام باتوں کی بھی تفصیل ہم پہلے کئی بار کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں 71 میں لفظ فتنہ آیا ہے، غور فرمائیے۔ فتنے سے مراد تمام واجب الاحترام آزمائش ہے، ابتلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی فتنے کی بات کرتا ہے نا تو وہاں پر پھر آزمائش کی باتیں آتی ہیں۔ یہاں پر گونگے بہرے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ اتنے ہٹ درم تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں نا، ظلم و ستم، تو اس کے حوالے سے ہمارے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور خود اللہ کی ہم بڑی لاڈلی قوم ہے، بڑی چہیتی قوم ہے، اور اپنے آپ کو بس اسی طرح سے سمجھ بیٹھے تھے، اسی لیے ہمارا جو دل کرے گا ہم وہی کریں گے، اور اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اپنے کان بھی بند رکھے ہوئے تھے، انہوں نے آنکھیں بھی بند رکھی ہوئی تھی، اور حق کا پیغام تاکہ ہمارے کانوں تک پہنچے ہی نہ ہمیں کچھ دیکھنا پڑے، نہ ہمیں کچھ سننا پڑے۔ تو اللہ نے فرمایا ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کے اوپر توجہ فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نظر رحمت فرمائی۔ اس سے مراد تمام واجب احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے ان نافرمانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اپنا رسول بھیجا، پھر بھی سوائے چند لوگوں کے باقی اندر بہرے ہی رہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح بن مریم اللہ ہے یا اللہ ہی تو ہے۔ یہ بہت بڑا عقیدہ بطلان ہے، یعنی کہ جھوٹا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود فرماتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عزیزان من، رب کا مفہوم سمجھ لیجئے، اچھے سے سمجھ لیجئے کہ رب کا مطلب ہے کیا۔ رب کا معنی ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کی استعداد کے مطابق نقص سے کمال کی طرف پہنچانے والا، کمزوری سے قوت کی طرف پہنچانے والا۔ تو جب وہ اللہ ہی ہے جو مجھے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، تو پھر میں خدا کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ جو وہ رب ہے نا، وہ جو اللہ ہے، وہ مجھے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، تو پھر میں خدا کیسے ہو سکتا ہوں؟ خدا تو وہ ہے نا جو ہر نقص اور کمی سے پہلے ہی پاک اور منزہ ہو، وہ کسی کے پاک کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم مجھے خدا سمجھو گے تو تم شرک کا ارتکاب کرو گے۔ ظاہر ہے جو شرک کرتا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ وہ تمہاری خطائیں یعنی کہ تمہارے گناہ جو صغیرہ کبیرہ سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میرے اختیار میں ہے، میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 73 میں عقیدہ تثلیث کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین خداؤں سے۔
تمام واجب الاحترام آج عقیدہ تثلیث کی بات کرتے ہیں تھوڑا تفصیل کے ساتھ کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اسے کب اور کیوں اختیار کیا گیا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی قول سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، کیا پہلی کتابوں میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے؟ جب تک ان تمام سوالات کا تحقیقی اعتبار سے جواب نہیں دیا جائے گا ہم قرآن کی ان آیات کو کیسے پوری طرح سمجھ سکتے ہیں؟ آئیے سنجیدگی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائبل کے علاوہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 1962 کا مطبوع ہے جو اس وقت دنیا بھر کے محققین کی کاوشوں کا مجموعہ ہے۔ مسیحیت یعنی کرسچینٹی کے موضوع پر جارج ولیم ناکس، ٹھیک ہے، یہ جارج ولیم ناکس ان کا بہت بڑا ایک یعنی کہ بہت بڑا ان کا اسکالر کہہ لیں، اور اسی طرح سے سڈنی ہربل میلون ہے، ان دونوں نے مل کر جو محققانہ مقالہ لکھا ہے اس میں وہ رقم تراز ہے کہ مسیح نے خود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی اصل کوئی مافوق الفطرت چیز ہے، بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم اور جوزف کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 632 ہے، اور یہ جو بات ہے نا یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 632، اور اس خیال کی تائید انہوں نے جو مرکز کی انجیل اس کا باب ششم اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4 کا حوالہ دیا ہے، اور یوحنا جو ان کی کتاب ہے اس کا آیت نمبر 43 اور 44 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، باب نمبر 4 ہے۔ اسی طرح سے جو لوکا کتاب ہے اس کا باب نمبر 13 اور اس کی آیت نمبر 33 کا حوالہ دیا ہے۔ تیسری صدی کے ختم ہونے سے پہلے یسوع کو کلام الہی کا مجسمہ تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن اس کی الوہیت کا عام طور پر انکار کیا جاتا تھا۔ تمام واجب الاحترام توجہ فرمائیے کہ قرآن کریم نے بار بار اہل کتاب کے علماء کے متعلق جو اعلان فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہیں اور پھر اسے خدا کی طرف اور اس کے نبیوں کی طرف مبذول کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 48 میں قرآن کو سابقہ کتب کا نگہبان مہیمنن علیہ یہ لفظ آیا ہے، ذرا غور کیجئے آیت نمبر 48 کے اوپر، وہاں پر مہیمنن علیہ کا جو لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا حقیقت خود ہی واضح ہو جائے گی۔ عقیدہ تثلیث کے حوالے سے خدا را آپ خود ہی بتائیے کہ اس دین کو اللہ کا دین کیا کہنا درست ہے جس کے ماننے والے چند سیاسی لوگوں کے دباؤ میں آ کر نبی کے ارشادات سے انحراف کر لیں اور اپنے پاس سے من گھڑت باتیں اس میں شامل کر دیں۔ اسی آیت 73 میں خاص طور پر اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، صرف وہی خدا ہے جو ہر طرح کی کامل وحدانیت سے متصف ہے اور یکتا ہے، بے مثل ہے۔ آیت نمبر 74 اور آیت نمبر 75 میں پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے خوبصورت اوصاف کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں حضرت عیسیٰ کی الوہیت کی نفی کرنے کے بعد بتایا ہے کہ وہ ہے کون۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہے، اور ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور انسان تھے، نہ ان سے پہلے رسولوں میں سے کوئی خدا تھا اور نہ ان کے بعد کوئی خدا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ حضرت مریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک راست باز بندی ہیں، وہ دونوں ماں اور بیٹا اپنی زندگی کے بقا کے لیے دوسرے لوگوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کھانے پینے سے اور ایسی چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی بھی تردید ہو گئی اور عقیدہ تثلیث کا بھی رد ہو گیا۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی عقیدہ تثلیث کو رد کرنے کے حوالے سے کتنے زبردست دلائل پیش کیے گئے ہیں، لیکن یہ عقل کے اندھے پھر بھی اپنے باوجداد کی اندھی تقلید سے باز ہی نہیں آتے ہیں۔ آیت نمبر 76 اور 77 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات بھی تمہارے نفع اور نقصان پر ذاتی قدرت یا اختیار نہیں رکھتی ہے، یعنی کہ کسی کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ تمہارے نفع کا بھی اور تمہارے نقصان کا بھی والی وارث بنے۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے فرماتا ہے کہ افراط و تفریط سے کام لینا چھوڑ دو اور عیسیٰ کی صحیح تعلیمات پر اپنے قائد کی بنیاد رکھو، اور ان مشرکانہ یہ جو نظریات ہیں، جتنے بھی مشرکانہ نظریات جو شرکیہ باتیں ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو اپنا کر تم جو گمراہ ہو رہے ہو نا، اور اس خود ساختہ دین کی پیروی جو تم کر رہے ہو اس کی پیروی بھی کرنا چھوڑ دو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چھوڑ دو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سچا دین تھا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دعا کیجیے تمام واجب الاحترام کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سچے دین کی ہی تقلید کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کا ہی ہمیں پیروکار بنائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔
میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔